میں یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ موجود ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ من حیث کان. فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کا درود و سلام نہ پہنچے. یہ نہیں ہو سکتا. لیس من عبد، کوئی بھی میرا غلام ہو، یصلی علیہ، جب وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، یسلم علیہ، مجھ پر سلام بھیجتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں بلغنی صوتہ، اس حدیث میں کیا ہے؟ اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. من حیث کان، وہ کہیں سے بھی پڑھے. اب اس حدیث میں اور پہلی والی حدیث میں تھوڑا سا فرق ہے. پہلی والی حدیث میں آقا نے یہی فرمایا جہاں سے بھی پڑھو پہنچو گا. اس حدیث میں بھی یہی کہا جہاں سے بھی پڑھے پہنچے گا. لیکن قربان صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات پر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا بعد وفاتی کا، کہ آپ کے وصال کے بعد بھی درود و سلام پہنچے گا؟ آج شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ حضور مدینے میں ہے، تم یہاں پر ہو، یہاں سے سلام پڑھو گے، کیسے پہنچے گا؟ ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، راستے میں پہاڑ ہیں، راستے میں دریا ہے، سمندر ہے، ندیاں ہیں. انسان کی عقل نہیں مانتی کہ یہاں سے وہاں تک سلام کیسے پہنچے گا. ایک انسان کی آواز دوسرے انسان تک دور کھڑا ہو تو پہنچ ہی نہیں پاتی، تو کیسے پہنچے گا؟ تو اب تو سائنس کا دور ہے. موبائل سے یہیں بیٹھے بیٹھے کیا ہم بات نہیں کرتے بغیر کنیکشن کے، بغیر تار کے؟ کیا موبائل سے ہم بیٹھے بیٹھے نیٹ پر پوری دنیا کی سیر نہیں کر لیتے؟ کیا موبائل پہ بیٹھے بیٹھے نیٹ کے ذریعے کیا دنیا کے جس کونے کو چاہیں کیا ہم نہیں دیکھ سکتے؟ کیا ویڈیو نہیں، سامنے والے کی تصویر نہیں دے سکتے؟ بھائی سب کو دے سکتے ہیں. تو جس چیز کو دنیا نے ایجاد کیا، لوگوں نے ایجاد کیا، اس نے تو یہ اور آسان بنا دیا ہے. اور اللہ کا نظام تو پہلے بنایا ہوا ہے. جب ایک انسان بغیر کنیکشن کے دوسرے انسان تک پہنچ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کو سن سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو یہ چیزیں تو اس دور میں نہیں تھی. تو جب دنیا کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی سے انسان رابطہ کر سکتا ہے، ایک کونے میں بیٹھ کر دنیا کے کونے میں جا سکتا ہے، تو کیا امام الانبیاء جس کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی، جس کے صدقے اللہ نے انسانیت عطا کی، جس کے صدقے اللہ نے پوری دنیا کا نظام بنایا، جس کے صدقے اللہ نے انسان کو اتنی بڑی ٹیکنالوجی بنانے کی طاقت دی، کیا وہ کریم رب اپنے محبوب کو طاقت نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. لیکن بعض اوقات شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ وفات کے بعد نہیں پڑھ سکتے، حضور کے زمانے میں پڑھ سکتے ہو. تو صحابہ کرام علیہ رضوان پر قربان ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا قلنا بعد وفاتی کا، یا رسول اللہ جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں آپ کا امتی آپ کی بارگاہ میں اگر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، آپ کی بارگاہ میں سلام پہنچتا ہے یا فرشتے پہنچاتے ہیں، آقا یہ تو بتائیے آپ کا وصال ظاہری کے بعد قیامت تک اگر آپ کا امتی، آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں جب درود و سلام پڑھے گا تو کیا اس وقت بھی اس کا درود و سلام آپ کی بارگاہ میں پہنچے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں صحابہ، جس طرح میری حیات ظاہری میں میرا غلام چاہے میرے سامنے ہو یا دور ہو جہاں سے بھی سلام پڑھتا ہے میری بارگاہ میں پہنچتا ہے، اسی طرح میرے وصال کے بعد چاہے میرے روضے پر آ کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر قیامت تک میرا جو بھی امتی میری بارگاہ میں سلام بھیجے گا یا درود بھیجے گا، فرمایا جس طرح میری حیات میں پہنچتا ہے اسی طرح میرے وصال کے بعد بھی اس کا درود و سلام میری بارگاہ میں قریب رب پہنچا دیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کمال بیان کر دیا جو ہمارے لیے بہت بڑی حدیث ہے. القول البدیع میں امام شمس الدین سخاوی لکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں، وعارفہم، اور ان کو پہچانتا بھی ہوں. درود و سلام پڑھنے والے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، کوئی محبت میں پڑھتا ہے، کوئی مجبوری میں پڑھتا ہے، ہاں کوئی پیار میں پڑھتا ہے، کوئی زبردستی پڑھتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے، قرآن میں پڑھتا ہے،
ٹھیک، کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ مجبوراً کھڑا ہو جاتا ہے، دل نہیں کر رہا ہوتا مگر پڑھنا پڑتا ہے عزت بچانے کے لیے. لیکن قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل محبت کا، اہل محبت کون ہے؟ اہل سنت. ہاں الحمدللہ اہل محبت ہم لوگ ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت اہل سنت و جماعت ہے. تو سنی عاشق رسول جب حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہے تو آقا کیا فرماتے؟ اسمع صلاتا اہل محبتی، محبت والوں کا درود میں سنتا ہوں. اب آپ پہنچاتی ہے، فرشتہ لے جاتا ہے، مزار پر موجود فرشتہ پیش کرتا ہے. یہ ساری حدیثیں اپنی جگہ پر حق اور سچ ہیں، مگر عاشقان رسول کا درود و سلام آقا فرماتے ہیں میں سنتا بھی ہوں وَأَعْرِفُهُمْ، اور اسے پہچانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں. اور حضور جس کو جانے پہچانے، جس کا درود و سلام سنے، وہ یہاں بھی کامیاب ہے، کب آخرت میں بھی کامیاب ہے.